اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم مہینہ سفر ہماری زندگی میں ہے۔ یوں تو جب ہم اسلامی تاریخ کی بات کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو ایسی کوئی خاص عبادت نہیں ہے جو اس ماہ مقدس کے ساتھ منسوب کی گئی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی بات کی گئی ہے کہ یہ والا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے۔ خدا نخواستہ کہ اس مہینے میں کوئی انسان اگر کوئی کام کرے تو اس کے لیے بدشگونی ہو، کیونکہ ہمیں یہ آج کل کے اس معاشرے میں یہ چیز عام ہے کہ جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے لوگ شادیاں اس مہینے میں نہیں کرتے، اس مہینے اپنے سفر کو ترک کر دیتے ہیں۔ کوئی کام کرنا ہو تو اس کو روک دیتے ہیں، کوئی مکان بنانا ہو، کوئی دکان بنانی ہو، کوئی کاروبار شروع کرنا ہو، تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی اس مہینے میں اگر ہم کوئی کاروبار شروع کریں گے، کوئی شادی بیاہ کریں گے یا کوئی سفر ہم اختیار کریں گے تو اس میں خدا نخواستہ ہمیں نقصان ہوگا۔ اللہ کے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام ایام اللہ تبارک تعالیٰ کے ایام ہوتے ہیں، تمام مہینے رب الکریم کے مہینے ہوتے ہیں، کوئی نحوست والا مہینہ نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتا دیا کہ اس میں نحوست نہیں ہے، اگر نحوست ہوتی تو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر جناب فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات کی شادی اسی ماہ مقدس میں ہوئی ہے۔ جو غزوہ خیبر جو تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنے اصحاب کے ساتھ شرکت بھی کی، تو اس میں بھی جو فتح ہوئی ہے ایسی عظیم الشان ماہ مقدس میں ہوئی ہے۔ یوں گویا ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ یہ ماہ مقدس کوئی نحوست والا نہیں ہے خدا نخواستہ۔ اہل عرب میں یہ تھا کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم یہ جو 3 مہینے ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں، تو حرمت والے مہینوں کی وہ لوگ بھی قدر کرتے تھے، تکریم کرتے تھے، عزت کرتے تھے، جس کی بنا پر وہ لوگ اپنے تمام کے تمام مشاغل ترک کر دیتے تھے۔ اگر انہوں نے اپنے سالہ سال سے جنگیں شروع تھی، جو یہ 3 ماہ مقدسہ ان کی زندگی میں آتے تھے وہ تمام جنگ جدل ختم کر دیتے تھے۔ تو کیونکہ اس کی 3 مہینوں کے فوراً بعد یہ سفر کا یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، تو وہ لوگ سفر کے مہینے میں جو انہوں نے جنگیں شروع کی ہوتی تھی، جو ترک کی ہوتی تھی، تو وہ ایک دفعہ پھر اپنے گھر سے نکلتے تھے اور وہ جنگیں شروع کر دیتے تھے۔ پھر وہ سفر جو ان کا ادھورا سفر انہوں نے چھوڑا ہوتا تھا اس کو مکمل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے تھے اور وہ اپنا سفر دوبارہ شروع کرتے تھے۔ تو سفر کا مطلب یہ بھی ہے کہ خالی کرنا، اپنے گھروں کو خالی کرنا، مین کہ وہ لوگ اپنے گھروں سے چلے جاتے تھے۔ اور عربوں میں یہ بھی پایا جاتا تھا کہ اس ماہ مقدس میں، سفر کے مہینے میں، وہ اپنے جو بھی کام جو انہوں نے کرنا ہوتا تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس میں ہم نے کوئی کام نہیں کرنا، کیونکہ جو بھی کام ہم لوگ کریں گے تو اس میں ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں نقصان ہی نقصان ہوگا۔ تو لہذا چیزیں جتنے بھی بدگمانیاں ہیں، بدفعلیاں ہیں اور بدشگونیاں ہیں اس دور سے پھیلی جا رہی ہیں، اور امت کو گمراہ کرنے کے لیے آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ذہن رکھتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں کوئی کام اگر کیا جائے تو وہ انسان کے نقصان کا باعث ہوتا ہے، یہ مہینہ منحوس ہے۔ اللہ معاف کرے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہمیں ارشاد فرما کے جو بتا دیا کہ یہ سفر کا جو مہینہ ہے اس میں بھی کہ انسان باقی مہینوں کی طرح کام کر سکتا ہے۔ تو جناب جو آج کا جو پروگرام ہے سفر کے مہینے کی تاریخی حیثیت